اگر کوئی بیٹی سماج کی اگر پردے میں چہرے میں پردہ کرے، چہرے ڈھانپ کر، بچے بلکہ ان بچوں نے چہرے کو ڈھانکا ہوا بھی نہیں تھا، چہرے کھلے ہوئے تھے، صرف اسکارف لگائے ہوئے تھے اور پوری باڈی ڈھکی ہوئی تھی، کیا بولتا ہے؟ ایک اسکول میں گیا پروگرام میں، کیا بولتا ہے؟ یہ حجاب، یہ برقع نہیں چلے گا، ڈریس کوڈ کو فالو کرنا ہوگا۔ ڈریس کوڈ مطلب اسکول کی یونیفارم، جو بھی ڈریس یونیفارم ہوگی اس کو ماننا پڑے گا۔ اسپیچ دینے گئے پاگل آدمی، تو آپ کو ایجوکیشن پہ بولنا تھا، آپ کو بچوں کو موٹیویٹ کرنا تھا، ٹیچروں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ پنڈت دیانند سرسوتی جی کا منتر ہی پیش کر دیتے، ماترمان چترمان کاریاوان پرشو ویدہ، یہی منتر پیش کر دیتے۔ ٹیچر کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، بچہ کیسے آگے بڑھتا، اس پر اسپیچ ہونا چاہیے۔ نہیں، مائک تھاما اور آگ اگلنا شروع کر دیا کہ یہ حجاب نہیں چلے گا، یہ پردہ نہیں چلے گا، پڑھنا ہے یہاں پر تو ڈریس کوڈ کو فالو کرو۔ بتائیے، میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہی بات کہنا ہے تو جاؤ، تم بھولوک میں جاؤ، یملوک میں جاؤ، پرتھوی لوک سے، اس دنیا سے یملوک میں جاؤ، یمدود رہتے، اور دوت لوک میں جاؤ، دیو لوک میں جاؤ، اور جا کر کہو کن کو؟ جا کر کہو گنیش جی کو، جا کر کہو شیو جی کو، جا کر کہیں وشنو کو، جا کر کہیں برہما کو کہ برہما وشنو، آپ نے منتر میں کیوں بیان کر دیا کہ سماج کی بیٹی کا سمان کرو، سماج کی بیٹی کو دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دکھنا چاہیے، سیدھے چلنا چاہیے، نگاہیں نیچی کر کے چلنا چاہیے۔ جاؤ پوچھو ان سے کیوں کہا یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ جس کالج میں، جس ملک میں بیٹی کا سمان ہوگا وہاں ایشور کی کرپا ہوگی، ایشور وہاں آئے گا۔ جہاں بیٹی کی عزت نہیں ہوگی، جہاں پر عورت کا سمان نہیں ہوگا، جہاں پر چھاتراؤں لیڈیسوں کا ان کی عزت، اس سے بہتر قانون دنیا کے اندر کوئی اور قانون نہیں۔ بھارت کے اندر سب سے بڑا ریلیجن، مذہب جو مانا جاتا ہے سناتن دھرم، ان سے پوچھو کہ تمہارے دھرم کے اندر جو قوانین ہے، دھارمک قوانین ہے، کس نے بنایا؟ وہ کہے گا وید ویاس جی نے، یا یہ کہیں گے مہاجل پلوان والے منو نے۔ ہندو دھرم میں سمویدھان اور ان کے قوانین کا نام منو اسمرتی۔ منو اسمرتی کو کون لکھا؟ مہاجل پلوان والے منو نے۔ اب سے تقریباً 5000 سال پہلے جن کا جنم ہوتا ہے، منو نے، ایک انسان نے منو اسمرتی کو لکھا، اور وہ منو اسمرتی ہندو دھرم کا سمویدھان ہے، ان کا قانون، ان کی قانون کی کتاب ہے۔ لیکن منو کو کون جانتا ہے؟ منو کہاں سے آیا؟ منو کب آیا؟ کیسے آیا؟ کیا اپدیش تھا؟ ڈیٹیل سے نہیں ملتا ہے۔ لیکن قرآن کب آیا؟ کیسے آیا؟ کیوں آیا؟ کہاں پر آیا؟ اللہ کا قانون کیسے آیا؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا پروف ہے؟ جی پروف ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب کا کلام ہے۔ کیوں آیا؟ کیا مقصد ہے؟
وہ بھی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ کیسے آیا؟ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے آیا۔ کہاں پر آیا؟ علی قلبک، جناب محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر۔ اب وہاں سے پھر پوری دنیا کو پیغام دیا گیا۔ کیا فائدہ ہوگا اس قرآن کو پڑھ کر؟ کیا فائدہ ہوگا اس قرآن پر عمل کر کے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا فقد فاز۔ This is Arabic sentence. The word is qad is used for surety. عربی میں لفظ قد ماضی میں پاسٹ میں جب یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ فقد فاز، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی، یعنی جس نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ دنیا کے اور کسی سموِدھان میں، دنیا کی کسی اور شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہے، ہماری شریعت میں ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کی شریعت میں یہ تشدد ہے، آپ کی شریعت میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، آپ تو مسلمان ہیں، آپ صرف دھرم کی بات کرتے ہیں، آپ صرف نماز کی بات کرتے ہیں، آپ صرف اذان کی بات، آپ روزوں کی بات کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، آپ ترقی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا قرآن دیش کو آگے لے جانے میں کوئی مدد کیوں نہیں کرتا؟ آپ کا قرآن کرپشن کو روکنے میں کیوں نہیں مدد کرتا؟ آپ کا قرآن آج کے نئے زمانے میں، آج کے آدھونک زمانے میں، آج کے جدید سائنس کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ کا قرآن، آپ کی شریعت رہنمائی نہیں کرتا؟ غلط۔ قرآن صرف 1458 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب کا نام نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو عبادت بھی ہے، برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، رہبری بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، جدید سائنس بھی ہے۔ Everything mentioned in the Quran Kareem because Allah said تبیانا لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا آپ کے قرآن کے اندر میں منترالے ہے، منترالے، منتری لوگ ہوتے ہیں نا، جو جس کو الگ سے کوئی وبھاگ اسٹیٹ میں یا کیندر میں دے دیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا پوچھو، وہ بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، کچھ نہ کچھ اگزامپل تو ہوگا قرآن میں۔ بولا اچھا یہ بتائیے آپ کے قرآن میں فائنانس منسٹری ہے کیا؟ فائنانس وت منتری، فائنانس منسٹری سمجھتے ہیں جو پیسوں والا منتری، سمجھ لیجیے وزیر خزانہ ہے آپ کے قرآن میں؟ ہوگا قرآن میں۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں یہ بھی ملتا ہے۔ ہمارے اس دیش کے اندر نرملا سیتا رمن وزیر فائنانس منسٹر ہے محترمہ، پچھلے اس سال کا جو بجٹ آنے والا ہے، بجٹ مطلب پورے ایک سال کے اندر ہمارے دیش میں کتنے کروڑ روپے خرچ ہوں گے،
کس وبھاگ میں کتنا پیسہ دینا ہے، ایجوکیشن میں کتنا دینا ہے، اور دوسرے فیلڈ میں مینوفیکچرنگ میں کتنا دینا ہے، بینکنگ میں کتنا دینا ہے، الگ الگ پورا بجٹ تیار کرتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ ایک گھر بناتے ہیں، ہم لوگ گھر بنائیں گے، شادی بیاہ کرتے ہیں، ایک ہم لوگ بجٹ سیٹ کرتے ہیں۔ ہماری شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ ہوگا، 5 لاکھ روپے کا سامان دیں گے، 5 لاکھ روپے میں سے 2 لاکھ روپے ہم ڈیکوریشن میں خرچ کریں گے، اور 1 لاکھ روپے میں یہ خرچ کریں گے، 2 لاکھ روپے ہم اور الگ اس پہ خرچ کریں گے، بجٹ سیٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہی دیش کے اندر جو فائنانس منسٹر، جو وت منتری ہوتے ہیں، وہ ایک بجٹ لاتے ہیں۔ ہمارے دیش کے، ہمارے ملک کے اندر سن 2024 کا جو بجٹ ہوگا، یعنی جو آنکڑا ہوگا، وہ تقریباً 45 لاکھ کروڑ، 45 لاکھ 900 کروڑ کے آس پاس ہوگا، تاکہ پورے سال خزانہ سے پیسے لے لے کر کام کیا جا سکے۔ یہ تو دنیا کا سسٹم ہے، اس میں گڑبڑی ہوتی ہے، اس میں جس کے پاس جتنی طاقت، اس کے پاس اتنا پیسہ، منتری سے جس کی جتنی دوستی، وہ اتنا بڑا چور، اتنا بڑا ڈاکو، اس کے پاس اتنے ہی پیسے کہ میں تمہارا دوست ہوں منسٹر صاحب، مجھے 10,000 کروڑ دے دیا جائے، دے دیا جاتا ہے، دیش سے بھگا دیا جاتا ہے۔ چوری، لوٹ مار، غریبوں کے حق میں کچھ نہیں جاتا، صرف جھوٹے وعدے جاتے ہیں کہ تم مجھے منتری بناؤ، ہم تم کو 15 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے۔ یہ جھوٹے، یہ بے ایمان ہوتے دنیا دار لوگ، دنیا دار نیتا، دنیا کے منتری، دنیا کے منسٹری، یہ جھوٹوں اور لوٹیروں سے بھرا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ دیش اور غریب انسانوں کو ترقی نہیں ملتی، دیش ترقی نہیں کرتا، غریبوں کو ان کا حق نہیں ملتا ہے۔ لیکن آؤ قرآن میں دیکھو، ہمارے قرآن کے اندر منترالے بھی ہیں، لیکن یہ دنیا جیسا بہروپ یا منترالے نہیں۔ ہمارے قرآن کریم کے اندر منسٹری بھی ہے، لیکن دنیا کے اندر جو بے وقوف بناتے ہیں ایسی منسٹری نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر ایماندار والی منسٹری ہے۔ واقعہ یاد کیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام منتری بنے، فائنانس منسٹر بنے، وزیر خزانہ بنایا گیا، بلکہ خود پیشکش کی انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، مجھے فائنانس منسٹر بنا دو، انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور مجھے اس کے بارے میں جانکاری بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے، واقعہ مشہور ہے، بچپن میں کنویں میں ڈال دیے گئے، قرآن میں مشہور، قرآن میں واقعہ آپ دیکھیں گے، وہاں سے پھر ایک قافلے کے ذریعے اٹھایا گیا، بازار میں، مصر کے بازار میں بیچے جاتے، وہاں پر ایک وزیر خزانہ جو اس وقت کا تھا، عزیز مصر، وہ خریدتا ہے، اور پھر وہاں ان کے گھر کے اندر حادثہ ہوتا، بہت بڑا واقعہ ہے، سورہ یوسف میں پڑھیے گا، 12 اور 13ویں پارے کے اندر موجود ہے، قید خانے میں ڈال دیے جاتے، لیکن اللہ کے اس نبی نے، اللہ کے اس بندے نے چھوٹی سی عمر میں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام بلند مقام تک پہنچانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مقام لیا اور ان کی حفاظت کی۔ ایک بادشاہ اس وقت میں ایک سپنا دیکھتا ہے، ایک بہت ایسا سپنا کہ اس وقت جتنے بھی تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ پاگل ہو گیا ہے، یہ ویسے ہی خواہ مخواہ کا سپنا دیکھ رہا ہے اور دن میں آ کر ہم لوگوں سے بتاتا۔ لیکن جب وہ سپنا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اس کی ترتیب یہ ہے
اس کی تعبیر یہ ہے، سپنا یہ دیکھتا ہے وہ بادشاہ، مصر کا بادشاہ ریان بن ولید نام، شاید ایسے کچھ نام ہوگا۔ وہ بادشاہ سپنے میں دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائے ماتا، یوگی جی کی اماں، 7 ماتائیں، 7 گائے، موٹی گائے 7 دبلی اور پتلی گایوں کو کھا رہی ہے، اور 7 سبز تر و تازہ خوشے اور 7 سوکھے ہوئے بالی ہے خوشے ہیں۔ جب وہ بادشاہ اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اپنے انویائی اور اپنے دربار میں ان کے جتنے بھی جانکار ہوتے ہیں سب کے سامنے رکھتا ہے اس سپنے کو، تو سب کہتا ہے کہ آپ تو خواہ مخواہ ویسے ہی یہ شیطانی کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں، بولنے لگتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ بہت چرچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو یہ خبر پہنچتی، قید میں ہوتے ہیں، وہاں سے قیدی چھوٹتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں، وہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تک خوب کھیتی ہوگی، خوب مکئی اور گلے اناج پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد 7 سال کے بعد میں قحط سالی کا زمانہ آئے گا، کرونا آئے گا، کووڈ آئے گا، مثال کے طور پر۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس کا یہ مطلب ہے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ بلا کر لاؤ، یہ تعبیر بتائی ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ بادشاہ کے سامنے لائے جاتے قید خانے سے باہر، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس سے اپائے کیا ہے بچنے کا؟ 7 سال تک تو کھیتی ہوگی، 7 سال تک تو کافی پیداوار، ہم عیش کریں گے، موج مستی کریں گے، لیکن 7 سال کے بعد جب کورونا جیسی بیماری آئے گی، جب قحط سالی آئے گی، تو اس وقت میں کیا کریں گے؟ 7 سال تک تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ طریقہ اور ترتیب بتلاتے، اس قحط سالی سے بچنے کا طریقہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگوں سے کہہ دیے جائیں، جتنے بھی کاشتکار لوگ ہیں، کسان لوگ ہیں، ان کو بتا دو کہ 7 سال تک خوب فصلیں کرو، خوب کھیتی کرو، خوب گلے اگاؤ، اور ان کو اسٹاک کر کے رکھو، کھانے کے بقدر رکھ لو۔ اس کے بعد پھر ان کو اسٹاک کر لو کولڈ اسٹور میں، جو فیکٹریاں ہوتی ہیں اسٹور روم میں، آپ کے پورنیہ میں ہے جہاں مکئی کے سیزن کے اندر میں، وہاں پر ان کو اسٹاک کیا جاتا۔ ان کو رکھیے، اور بوری میں نہیں، بالی سے دانے کو باہر نکال کر نہیں، بلکہ مکئی ہے، مکئی کے اس کے پورے گھڑی کے اندر ہی دانوں کو رکھ دیجئے، اس سے مت نکالیے باہر۔ جو گیہوں ہے، گیہوں کی پوری بالی ہوتی، اس بالی کو ایسے ہی کاٹ کر رکھ دیجئے تاکہ زیادہ دن تک رہے۔ اگلے 7 سال میں جو ضرورت پڑے گی، قحط سالی کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے، وہ دانے نکال کر پھر لوگوں کے بیچ میں بانٹا جائے، تو اگلے آنے والے 7 سال جو قحط سالی کے ہیں وہ آسانی کے ساتھ نمٹائے جا سکتے ہیں۔ یہ ترتیب بتاتے ہیں کون؟ یہ ترتیب بتاتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ قحط سالی سے نمٹنے کا آج کا یہ منتری، یہ منسٹر ایسا کر پائے گا؟ نہیں۔ آتا ہے پیسہ پی ایم فنڈ میں 25,000 کروڑ روپے آئے، یہ گھٹک گیا ہمارا پرائم منسٹر صاحب، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ ہضم کر گیا۔ بلکہ ستیہ پال ملک جو کئی اسٹیٹ کے گورنر رہ چکے، انہوں نے اسپشٹ کیا ہے کہ جو کووڈ کے اندر جو پیسے آئے تھے 25,000 کروڑ روپے پی ایم او کے فنڈ میں، جو لوگوں نے چندہ دیا تھا کہ کووڈ جیسی مہلک بیماری سے قوم کے لوگوں کو، اس دیش کے لوگوں کو، جنتا کو بچایا جائے، لیکن نہیں بچایا گیا۔ ان پیسوں کو آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کرو اور عمل صالح کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تتقوا، ڈرتے رہو، قرآن کو، سنت کو پکڑے رہو گے،
لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ جتنے بھی جانوروں کو اپنا ماتا ماننے والے، اپنے مائیں ماننے والے، بے جان پتھروں کی، بے جان مورتیوں کی پوجا کرنے والے، انسان اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا کر مر گیا، لیکن ان کو پوچھنے تک کے لیے نہیں پہنچا، نہ کوئی پی ایم پہنچا، نہ کسی اسٹیٹ کا سی ایم پہنچا۔ آج کے منترالے، آج کے منسٹری کے لوگ، آج کے پی ایم او کے لوگ، آج کے سی ایم او کے لوگ، یہ سب کے سب چور ڈاکو اور یہ سب کے سب لٹیرے ہیں جو غریبوں کے لیے نہیں سوچتے ہیں، جو اس دیش کے لاچار، بے بس، نہتھے اور مزدور قسم کے لوگوں کے لیے نہیں کچھ سمجھتے ہیں، بلکہ اپنا پیٹ بھرتے اور اپنے بھاگنے والے دوستوں کو ہزاروں کروڑ روپے دان دے دیتے ہیں کہ جاؤ تم میرے دوست ہو۔ لیکن اس کا صحیح استعمال، منترالے کا صحیح استعمال کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ جب یہ سچویشن آنے والی ہے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے منتری بنا دیجئے آپ، مجھے منسٹری دے دیجئے آپ۔ ہم نے کہا کہ دیکھو پاگل آدمی، اعتراض کر رہے تھے نا تم کہ قرآن میں آپ کا منترالے نہیں ہے، قرآن میں آپ کی منسٹری نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں ہے۔ آج جو یہ چور اور لٹیرے لوگوں کی جو منترالے، جو منسٹری ہے، کروڑوں روپے سرکار گرانے میں خرچ کرتے ہیں، اور سرکار جو ایم ایل اے ایم پیز ہوتے ہیں ان کو جو فیسلٹیز دی جاتی ہے، اس طرح کی آسائش اور آرام ہمارے قرآن میں، اس طرح کی لوٹ مار نہیں ہے۔ ہمارے قرآن میں غریبوں کی مدد ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو مکمل کرنا۔ وقال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں حفاظت کروں گا، میں جانتا ہوں اس بارے میں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں، اور جب وزیر خزانہ بنے حضرت یوسف علیہ السلام، تو صرف اپنے ملک میں نہیں، مصر میں نہیں، آس پاس کے جتنے بھی مصر کے قریب میں جتنے بھی کنٹری اور ملک تھے، وہاں سے لوگ آتے تھے، ارے مصر میں ایک بادشاہ آیا ہے، مصر میں ایک منتری ہے، مصر میں ایک منسٹری ہے، چلو قحط سالی کے زمانے میں آتے تھے اور پھر غلہ بھر بھر کر لے کر جاتے تھے، اونٹ اور گھوڑے لے کر آتے تھے۔ ایک آدمی کو ایک اونٹ میں جتنا بھی آ سکتا تھا، اس وقت ان کو اناج اور غلہ اور آٹے جو بھی ہوتا تھا ان کو دیا جاتا تھا، اور لے کر جاتے تھے، اپنے پیٹ کو پالتے تھے۔ صحیح منسٹری دیکھنی ہے آج کل کے کرپٹ نیتاؤں، ہمارے قرآن میں غور کرو، تم کو صحیح منترالے قرآن میں مل جائے گا۔ تبیانا لکل شیء، قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور قرآن میں کوئی بھی بات انسانوں کی اگر اس پر عمل کر لے انسان تو نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن انسانوں کی بھلائی کے لیے، قرآن میں جو بھی احکامات ہے وہ انسانوں کی بھلائی اور اس کی کامیابی کے لیے ہے ہمارے قرآن میں۔ لیکن پتہ ہے، آپ کہیں گے کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں، وی آر آل مسلم، ہم مسلمان، ہمارا رشتہ قرآن سے۔ کیا رشتہ ہے قرآن سے؟ صرف ہے کہ بھی ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو قرآن کو کتنا جانتے ہیں؟ پوچھئے ہمارا نوجوان بستی کے اندر میں اگر ہمارا 100 جوان کی لسٹ تیار کریں تو ان میں سے آپ کو 25 نوجوان نہیں ملے گا ایسا جو آپ کو 2-3 سورتیں ڈھنگ سے سنا دے۔ وہ سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہمارے نوجوانوں۔ کیسی قرآن سے محبت ہے بھائی!